جی، ہمارے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ اب موجودہ حالات میں مارشل لاء کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ مارشل لاء بنیادی طور پر ہے کیا؟ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے جب فوجی اقتدار میں آتے ہیں اور ملک کے جو باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں سنبھالتے ہیں، اس کو ہے مارشل لاء کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے بہت سے دوست یہی سمجھتے ہیں کہ اب جو موجودہ حالات ہے بین الاقوامی طور پر، اس میں ہمارے ملک میں مارشل لاء کی گنجائش نہیں، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کئی عرصے سے مارشل لاء نافذ العمل ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیں، حکومتیں ہمارے ملک میں بنانے والے کون ہیں اور گرانے والے کون ہیں؟ یہ فوجی ہیں اور یہ سب کو پتہ ہے۔ پھر جب ملک چلانے والے کون ہیں تو وہ بھی فوجی ہے۔ اب یہ سویلین بعض لوگوں کو لے آتے ہیں اور اپنے مفادات کے حوالے سے ان سے کام بھی کرواتے رہتے ہیں۔ تو اگر سویلین ایک فرنٹ پیج پہ اگر نظر آ رہا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے ملک میں مارشل لاء نہیں ہے۔ اور اس کی مثال جو ہے میں 2-3 مثالوں سے دیتا ہوں کہ جب نواز شریف کی حکومت تھی، انہوں نے جنرل مشرف کے خلاف کیسز کھولے تو ان کے خلاف عمران خان کے ذریعے دھرنے دیے گئے، ان کے خلاف انکوائریاں ہوئی ہیں، ان کے خلاف عدالتوں نے کیسز کیے ہیں، اور جس طرح نکالا گیا پھر وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں۔ اب پچھلے دنوں میری نظر سے 2 خبریں گزری ہیں، اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک پر جو فوجیوں کی جو گرفت ہے وہ کتنی مضبوط ہے۔ سب سے ایک جو پہلی اور اہم خبر تھی وہ یہ تھی کہ ریٹائرڈ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے خلاف، جن کو مٹو بھی کہا جاتا ہے، ان کے خلاف نیب میں انکوائری چل رہی تھی، FIA میں انکوائری چل رہی تھی۔ اس کو بلایا گیا لیکن وہ نہیں آئے، اور انہوں نے جو دلیل پیش کی، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ FIA یا نیب والوں سے کوئی غلطی ہوگی اور آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہوگی، اس لیے آپ نے میرے خلاف کیسز دائر کیے ہیں، اور وہ حاضر بھی نہیں ہوئے۔ اور اسی کے جو الفاظ تھے ان کو انہوں نے قبول کیا، FIA نے بھی، نیب والوں نے بھی، اور اس کے خلاف کیسز بند کر دی گئے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک ریٹائر جو آرمی جنرل ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ کتنے سٹرانگ ہوتے ہیں، وہ قانون سے بالاتر ہوتے ہیں۔ پھر اگر ہم انتظامی معاملات کا دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ یہ نادرا کا جو ادارہ ہے، اتنا اہم ادارہ ہے، وہ بھی فوجی جنرل کے حوالے کیا گیا ہے۔ وہ تو چھوڑیں، اب اسلام آباد کے جو 2 بڑے ہاسپٹل ہیں جو کہ پمس اور پولی کلینک، اس کو بھی فوج کے سربراہی میں دیا جا رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سویلین پوسٹ ہوتے ہیں ان پر بھی فوجی جرنیلوں کو، ریٹائر اور حاضر سروس کو لگایا جا رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ماضی سے ہم سیکھتے کچھ نہیں ہیں، جو ادارے بھی فوج کے حوالے کیا گیا ہے تو ان کی جو کارکردگی ہے وہ تو قابل ستائش نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ PIA لے لیں، ان میں ایئر فورس کے آپ لوگوں نے بٹائے ہیں، اور جو PIA کا حال ہو گیا وہ سب کے سامنے ہے۔ سٹیل مل ہم نے فوجیوں کے حوالے کیا تھا، کچھ جرنیل اس کو چلا رہے تھے، کافی دہائیوں سے سٹیل مل کا جو نظام ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ پھر وابڈا کی مثال لے لیں، وابڈا بھی جو ہے ہمارے جرنیل ہی چلا رہے ہیں اور ان کے ہمارے سامنے ہیں۔ تو وہ ادارے جو منافع بخش ہیں، وہ جب بھی فوج کو دیے گئے ہیں وہ نہ صرف نقصان میں گئے ہیں بلکہ ان کی کارکردگی پر بھی بہت برا اثر پڑا ہے۔ اور ہمیں ایک چیز سمجھنے چاہیے کہ فوج کا جو بنیادی کام ہے وہ ہے کیا؟ فوج ملک کے دفاع کے لیے ہوتی ہے، سرحدوں کی نگہباں ہوتی ہے، اور جب آپ ان کو سرحدوں سے ہٹا کر انتظامی امور کی طرف لاتے ہیں تو یقین کریں کہ وہ فوج کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور وہ عوام کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ جو انتظامی امور ہوتے ہیں اس میں براہ راست جو تعلق ہوتا ہے فوج کا پھر عوام سے ہوتا ہے، اور عوام کو پھر جب پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ کتنے کرپٹ ہیں، کتنے نااہل ہیں، کتنے یہ لوگ جاہل ہیں، اس سے ان لوگوں کے درمیان نفرت پھیلتی ہے۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں ان کے جو نفرت کا جو اظہار ہے اس ادارے کے ساتھ وہ کتنا جو ہے وہ زیادہ بڑھ رہا ہے دن بدن، اور اس کی یہی بنیادی وجوہات ہیں۔ اگر بحیثیت ادارہ فوج کے جو افسران ہیں وہ اس چیز کی جانب اس کی طرف نہیں آئیں گے اور اس پر غور نہیں کریں گے تو میرے خیال میں اگلے آنے والے عرصوں میں مزید ان کے مسائل میں اضافہ ہوگا، عوام میں ان کے لیے نفرت بڑھے گی۔
ہمیں یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو جب فوجی ٹرکس وغیرہ ہمارے آس پاس سے گزرتے تھے تو ہم ان کو سلیوٹ کرتے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت فوج کا انتظامی معاملات سے تھوڑا سا اتنا تعلق نہیں تھا، اور عوام یہی سمجھتی تھی کہ یہ ہمارے جو ہے محافظ ہیں، یہ ہمارے دفاع کے لیے آئے ہیں۔ اب عوام یہ سمجھتی ہے جو حالات بنے ہوئے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو اصل میں حکومت بھی چلا رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سیاسی لیڈر بھی بناتے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی بناتے ہیں، حکومتیں بناتے بھی ہیں، حکومتیں گراتے بھی ہیں۔ تو ملک کے اب جتنی بھی مسائل ہیں ان کے پھر ذمہ دار یہی بنتا ہے، کیونکہ سوال ان سے پوچھا جاتا ہے جن کے پاس اختیار بھی ہو اور اقتدار بھی۔ ان کے پاس ہمیشہ سے اقتدار بھی رہا ہے اور جو ہے طاقت بھی انہی کے ہاتھوں میں رہی ہے، فیصلے بھی انہی کے چلتے ہیں، تو پھر سوالات بھی انہی سے ضرور بنتے ہیں۔ اور جب تک یہ فوج بحیثیت ادارہ اپنے آپ کو انتظامی معاملات سے علیحدہ نہیں کرے گی، ان کے مسائل میں اضافہ ہوگا، اور ان کے جو پروفیشنلزم ہے اس میں جو ہے ہم دیکھیں گے کہ بہت سے مسائل کڑے ہوں گے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ فوج کافی بڑی بڑی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انڈسٹریز چلا رہی ہے، پراپرٹی کے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، بزنس چلا رہے ہیں، شوگر مل چلا رہے ہیں، سیمنٹ مل چلا رہے ہیں۔ تو جو فوجی جو ہوتی ہیں جو کہ کاروبار کرتی ہیں وہ پھر لڑ بھی نہیں سکتی اور پروفیشنل بھی نہیں ہوتی، اور چونکہ ہمیں اپنے ملک کے فوج سے محبت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے، تو ان کو بیرکوں میں جانا چاہیے، ان کو اپنا پروفیشنل جو کام ہے وہ کرنا چاہیے۔ کاروبار اور سیاست سے جب یہ نکلیں گے تو لوگ ان کی عزت بھی کریں گے، اور جو ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ یقین کریں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں جو غلطیاں کر رہے ہیں کہ ہر اہم انتظامی عہدہ وہ فوج کے حوالے کر رہے ہیں، فوج کے جنرلوں کے حوالے کر رہے ہیں، تو اس سے وہ نہ صرف یہ ہے کہ آپ اس وقت تو عارضی طور پر تو کسی ایک فوجی افیسر کو تو خوش کر دیں گے، لیکن مجموعی طور پر اس کے بہت منفی اثرات ہوتے ہیں۔ جو ہمارے سول سرونٹ ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے بیوروکریٹ ہوتے ہیں، جو کہ قابل لائق فائق ہوتے ہیں، ایک تو ان میں بھی جو ہے وہ ایک طرح کا جو ہے ری ایکشن پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا آپ فوجی ادارے کو بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ تو سیاستدانوں کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے، فوجیوں کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے۔ فوجیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو انتظامی معاملات اور سیاست سے الگ کریں، اور سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے کام خود کریں، اپنے آپ کو نااہل نہ کہلائیں۔ آپ ہر چیز اگر ان کے حوالے کریں گے تو پھر آپ کل کس منہ سے کہیں گے کہ جناب ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے؟ جب آپ اپنے اختیارات خود ہی ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو آپ کے پاس اختیار رہے گا کیا؟ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کرایہ دار کے جو مانند اس ملک میں آتے ہیں، حکومت میں آتے ہیں، مالک مکان کی حیثیت سے نہیں آتے۔ آپ لوگوں کو پارلیمنٹ کو عزت دینی چاہیے، آپ لوگوں کو اس ملک کی اہمیت دینے کے لیے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنے ہوں گے، نہیں تو وقت بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا اور تاریخ بھی آپ کو یاد نہیں کرے گی۔